السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم ربی زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریفیں شان، شوکت، عزت، جلالت، مقام، مرتبہ اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے جس رب کعبہ نے اس تمام کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان کی شکل عطا فرمائی اور سوچنے کا بھی ویسے ہی ذہن دیا، کیونکہ انسان بندر کی طرح تو سوچے گا نہیں۔ اب اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا بنایا۔ کیا ایک انسان کو اس سے بڑی نعمت چاہیے؟ جواب نہیں چاہیے۔ ہمیں اسلام مل گیا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتیں، کوششیں آج ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، علم حاصل کرنے کے 2 مشہور طریقے ہیں۔ نمبر 1، علم پڑھ کر کے سیکھا جائے۔ نمبر 2، علم سن کر کے حاصل کیا جائے۔ پڑھ کر کے علم حاصل کیا جائے، جیسا کہ محدثین وغیرہ کتابیں لکھے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین صحیح طریقے سے علم پہنچا۔ سن کر کے علم حاصل کیا جائے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم سن کر بھی علم حاصل کرتے ہیں اور پڑھ کر بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ علم میں کئی قسم کا علم ہے۔ ایک وہ علم ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے، اللہم صیبا نافعا۔ اور دوسرا علم وہ ہے جو انسان کے لیے ہے اور انسان کی ایک حد تک ہے، انسان اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا علم غیب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے علم غیب کی وضاحت کی گئی تھی۔ حاضرین اکرام، لیکن یہ انسان ہے نا، کم علمی کے بلبوتے پر یا پھر اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکام کے خلاف چلا جاتا ہے۔ جیسے علم غیب، یہ کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں ایک بات اٹھی تھی، وہ یہ کہ جو جن ہے نا، جن ان جنوں کو بھی علم غیب ہے، لوگ اس کا اعتقاد رکھتے تھے۔ تو کیا واقعی جنوں کو اس کا علم ہے؟ تو جواب سورۃ السبا ہم نے پڑھا ہے، سورۃ السبا میں اس کا تذکرہ ہوا کہ نہیں، جنوں کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بہترین برسات ہم پر نازل فرمائے، آمین۔ لیکن بیان ہوئے تک کرنٹ نہ جائے، ہم اس کی بھی دعا کرتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، بعض لوگ یہ اٹھا لیے تھے کہ جنوں کو بھی علم غیب دیا گیا تھا۔ اب دیکھیے، اللہ رب العالمین حکمت والا ہے، اللہ رب العالمین پلانر ہے، بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ ایک ایسے نبی گزرے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں پر حکومت دیا تھا۔ وہ کون سے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام۔ میری بات اب یہاں سے مختصر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی گئی، تو جانتے ہیں ان کی موت کیسے ہوئی؟ دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 14 میں،
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو موت عطا کر دی، یعنی جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کو موت دے دیے، ما دلهم على موته، تو سلیمان علیہ السلام کے موت کی خبر جنوں کو نہیں ہوئی، کسی نے جنوں کو نہیں دی، الا دابۃ الارض، سوائے وہ زمین کے جانوروں کے. زمین کے جانور کون ہیں؟ تأکل من سأتہ، وہ جانور جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو کھا لیا. لکڑی کون کھاتے ہیں؟ دیمک کھاتی ہے. یعنی وہ دیمک جو سب سے چھوٹی ہے، سب سے کمزور ہے، اس کمزور دیمک کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اطلاع دی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر گئے، تبینت الجن، جنوں کے اوپر واضح ہو گیا کہ اب موت ہوئی ہے سلیمان علیہ السلام کی. لو كانوا يعلمون الغیب، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں علم غیب ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو یہ رسوا کرنے والے عذاب میں ہم نہیں ہوتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن موجود رہتے ہیں ان کے سامنے سلیمان علیہ السلام لکڑی پر ٹیک لگائے بیٹھے رہتے ہیں. جن اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کا گمان ہے کہ سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا رہتا. جنوں کو علم نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن نے جس لکڑی پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے اس لکڑی کو دیمک کھانا شروع کر دی. یہاں تک دیمک کھاتی کہ وہ لکڑی کھوکھلی ہو جاتی اور سلیمان علیہ السلام کا وزن برداشت نہیں کرتی. تب جو ہے وہ لکڑی ٹوٹتی اور سلیمان نیچے گرتے. تب جنوں کو پتا چلتا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، اور اس وقت تمام انسانوں کو علم ہو جاتا ہے کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے پلاننگ بناتا ہے. وہ سلیمان جو جنوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر حکومت کرتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے. نہ جنوں کو پتا ہے نہ انسانوں کو پتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. دیکھیے اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ایک بڑے جانور کو بھیج سکتا تھا. سمجھ رہے بات کو؟ اگر اللہ رب العالمین چاہتا ایک بڑے پرندے کو بھیج سکتا تھا. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو کسی جن کو ہی کوئی ایک چیز یہ کر سکتا تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے علم غیب کی وضاحت کے لیے کہ یہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، بس ایک کمزور سی دیمک کو حکم دیا کہ وہ لکڑی کھائے. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. سبحان اللہ. تو حاضرین اکرام، یہ علم غیب ہے. تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت کا انتقال بھی ہو رہا ہے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں. آج بھی کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہمارے استاذ محترم بتلاتے ہیں کہ اپنے والد کو ایمبولنس میں ڈالے ہیں اور سامنے ہی بیٹھے ہیں، انہیں پتا نہیں کہ کب روح نکل گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس شخص کی جان کب جائے گی کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ کس زمین پر اس کی موت ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حاضرین اکرام، کیا بس کر دوں؟ کرنٹ چلے گیا ہے، شاید خواتین بھی ہوں گے، ان کو بھی پریشانی ہوگی، رات کا وقت ہے. تو بہرحال خواتین سے گزارش ہے کہ وہ رات کا وقت ہے، جلد از جلد اپنے گھروں کو پہنچ جائیں، آسانی رہے گی. تو میں ایک دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس کے بعد ہم سیدھے پہنچتے ہیں قرآن مجید کی سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 19 میں. سورۃ الفاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے
بہت اہم بات بتائی اور عقیدے کی بات ہے. اگر عقیدے کی بات نہ ہوتی تو میں فوراً بات ختم کر دیتا. عقیدے کی بات ہے کیا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے, بعض میں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو وہ سنتے ہیں, جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعا سنتے ہیں, جب ہم کوئی سفارش کی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تک ہماری بات پہنچاتے ہیں. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے. جانتے ہیں آپ تو کیا واقعی قبر میں موجود جو اولیاء اللہ ہیں, جو بزرگ ہیں, جو عظیم, چلو گناہ گاروں کی بات نہیں کرتے, جو بڑی مقام والے ہیں, جو جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے, جنہیں بزرگ کہا جاتا ہے, کیا واقعی انسان کی آواز سن سکتے ہیں؟ ہم اپنی بات نہیں کریں گے, قرآن مجید کی طرف رجوع ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 19, 20, 21 میں تمہید باندھی ہے, اس کے بعد اس کا تذکرہ کیا ہے. آیت نمبر 22 میں کیا؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ. 6 چیزوں کا تذکرہ. کتنے؟ 6. کیا کیا ہے؟ ایک دیکھنے والا اور نہیں دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے, نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے, جو شخص بلائنڈ ہے اور جو شخص دیکھ سکتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ, اور روشنی اور تاریکیاں, گمراہی اور ہدایت برابر نہیں ہو سکتے. ظلمات, تاریکیاں اور نور برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ, دوپہر کی دھوپ اور اس وقت درخت کے سامنے ملتا نہ سایہ, دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکتے کیا؟ کوئی کہے ہو سکتا. برف اور آگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, جو زندہ ہیں وہ زندہ لوگ اور جو مر گئے ہیں اموات, موت, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. 6 چیزوں سے پہلے صرف ایک ہی بار کہا گیا وَمَا يَسْتَوِي, برابر نہیں ہو سکتے, لیکن جب احیاء زندوں کی اور اموات موت مردوں کی بات کی گئی تو استوا کا, یستوی کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. 6 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک چیز ہے اندھا, اس کے اپوزٹ میں دیکھنے والا. دوسری چیز ہے تاریکیاں, اندھیرے, اس کے اپوزٹ میں ہے نور, روشنی. ایک چیز ہے سایہ, اس کے اپوزٹ میں ہے دھوپ. یہ جیسے برابر نہیں ہو سکتے ویسے ایک جو زندہ ہے جو ہماری آواز سن سکتا اور وہ جو مردہ ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ رب العالمین چاہے تو سنا سکتا. ان اللہ یسمع, اگر اللہ رب العالمین چاہے تو سنا سکتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہیں گے بھی نہ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہے. قبر میں کون جاتے ہیں بھئی؟ اولیاء اللہ کیا قبروں میں نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اولیاء اللہ کیا قبر میں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ارے قبر میں وہ مزار ہے. کیا مزار کو قبر نہیں کہا جاتا؟ میں بہت کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات بیٹھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے. ان انت الا نذیر, بس آپ ڈرانے والے ہیں. جو زندہ لوگ ہیں بس آپ ان کو ڈرانے والے ہیں, جو قبر میں چلے گئے ان کو آپ نہیں سنا سکتے. وما انت بمسمع, آپ نہیں سنا سکتے, بس آپ نہیں سنا سکتے, آپ جیسے انسان نہیں سنا سکتے. باقی کا اللہ رب العالمین چاہے تو سنائے گا. اچھا, اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں بھی کی ہے. جیسے استثناء کہا جاتا ہے, ایک سپریٹ کام, جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگوں میں نے, یا ایھا الناس, اے لوگوں یقیناً ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا. ایک رول ہے نا یہ, جب ایک مرد ایک عورت ملتے ہیں تب جا کر کے ایک سنتان آگے بڑھتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. حوا علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے نا آدم علیہ السلام کے ذریعے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ کی قدرت ہے. حاضرین اکرام,
یہ سپریٹ کام وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جیسے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں حرمت علیکم المیتہ، ہم نے تمہارے اوپر مردے کو حرام کر دیا ہے. مردہ کھانا حرام ہے، لیکن دو چیزوں کے علاوہ، دو چیزیں جو مردہ رہتے ہیں نا اس کے علاوہ سب کچھ کھانا حرام ہے جو مردہ ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فش، کیا بھائی کیا بولتے ہیں؟ مچھلی، وہ رقم کے ناموں کے ساتھ کھاتے نا، ایک مچھلی. نمبر 2 ٹڈی اور مچھلی مردار ہے تو بھی کھائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استثناء الگ کر دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ تمام چیز کھانا مردہ ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت دیکھو، سورہ 27 کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، موتا کو نہیں سنا سکتے. وضاحت ہے یہاں پر. اس سے پہلے جو سورۃ الفاتر ہے، سورۃ الفاتر میں کہا گیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اس میں کہا گیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء، آپ اپنی آواز کسی بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے. بہرا جس کو سنے نہیں آتا، زندہ ہے بھائی، ان مردہ نہیں ہے. مردے کی تو بات الگ رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو زندہ ہے اس کو، لیکن بس اس کے سننے کی طاقت ہم چھین لیے، اس کو بھی آپ نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین، اگر وہ آپ کو پیٹ بتا کر کے چلا جائے اور مشکل ہے، ان دیکھ رہا تو آواز سنانا مشکل ہے، اب ان پیٹ بتلا کر کے آپ کے بات کا انکار کر کے چلے جا رہا تو نہیں سنا سکتے. آئیے اب بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ نہیں، اولیاء اللہ بہت بڑے مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں، لہٰذا وہ آواز سنتے ہیں. اچھا تو معزز سامعین اکرام، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ آواز سنیں گے تو ہم قبول کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے انکار کر دیا ہے کہ یہ سننے نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے خود اپنے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ دیا، تو ہم اپنا مائنڈ ڈال کر کے یہ کیسے کہیں گے کہ سن سکتے ہیں؟ غلط ہے. دوسری بات، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو پکار رہے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہو. ہے کیا؟ ہر روز کھجور کھاتے نا، گٹلی نکال کر کے اس کے اوپر کا چھلکا نکالو، کتنا باریک رہتا، اتنا باریک رہتا کہ وہ اپنی انگلی کو لگ جاتا. اس باریک سے چھلکے کے بھی یہ کیا ہے؟ مالک نہیں ہے، جس کو اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو تم پکارے ہو. ان تدعوهم لا يسمعون دعاءکم، یہ کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری آواز سن بھی لیے تو تمہاری بات قبول نہیں کر پاتے. پہلے تو سنتے نہیں، چلو تمہارے عقل کے حساب سے وہ سن بھی لیے نا تو اس چیز کو قبول نہیں کرتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کے ساتھ جو تم نے ان کے ساتھ شرک کیا نا اس کا انکار کر دیں گے. دیکھیے لفظ شرک استعمال ہوا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکاریں گے نا یہ شرک ہوگا. یہ کیسے ثابت ہو رہا؟ خود قیامت کے دن یہ جن کو پکارا جا رہا یہ خود کہہ دیں گے کہ انہوں میرے کو تیرے ساتھ شریک کرے اللہ، میں ان کو پہچانتا نہیں، انکار کر دیں گے. یکفرون، وہ انکار کر دیں گے. حاضرین اکرام، لیکن بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اچھا بھائی آپ بول رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، اچھی بات ہے، قبرستان جب جاتے ہیں تب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، تم پر سلامتی ہو اے اس دیار کے رہنے والوں، اس جگہ کے رہنے والوں، مومنوں اور مسلمانوں. یعنی اس قبرستان میں موجود مومنوں اور مسلمانوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ کہتے ہو نا تم، خبر والوں کو سنا رہے نا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے عنقریب آ کر کے ملیں گے، یعنی ہم بھی اس قبرستان میں آنے والے ہیں. وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم میں جو پہلے انتقال کر چکے ہیں اور آگے انتقال ہوں گے، اللہ ان تمام پر رحم نازل فرمائے. اب یہ دعا کر رہے ہیں نا، ابھی تمہیں قبر والوں کو سنا رہے نا،
ہماری بات آئی تو مردے نہیں سنتے بول رہے ہیں, اپنی بات آئی تو مردوں کو سنا رہے کیا تمہیں؟ کیونکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور سچی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. صحیح مسلم کتاب الجنائز میں 974 میں ہے, 974 حدیث نمبر. تو کیسا مردے سنتے ہیں کیا؟ حدیث میں آنا نہ بھائی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے ہم سلام کر رہے ہیں. اگر نبی کے علاوہ, صحابہ کے علاوہ کوئی اور یہ دعا سکھلاتے تو ہم نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے, ایک. دوسرا, ہم کون سا خبر والوں کو سنا رہے ہیں؟ ہم خبر والوں کو نہیں سنا رہے ہیں بلکہ ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں. جو حدیث کو مانتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہوئے خبر والوں کے حق میں دعا کر رہا ہے. بھائی قبر والوں کے حق میں ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین, اے اللہ رب العالمین, ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں جو مومن ہے, مسلم ہے, ان پر تو اپنی سلامتیاں نازل فرما, ہم بھی ان کے ساتھ ملنے والے ہیں, ان پر رحم نازل فرما, یہ دعا کر رہے ہیں. تیسری بات, آیت میں کہا گیا نا کہ ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ رب العالمین جسے چاہے اسے سناتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ہم نے اس پر عمل کیا, اللہ رب العالمین کی شان ہے, وہ سنا سکتا ہے. لیکن کون سی یہ دعا کا خاص مسئلہ ہے, اللہ چاہے تو سنائے گا. اب کوئی یہ کہے کہ اے فلاں خبر والے ہماری حاجت کرو, ہماری پریشانی دور کرو, تو کیا اللہ سنائے گا؟ تھوڑا سوچئے, اللہ کے ساتھ کس کو پکار رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک آخری بات ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد کنویں میں جب کفار کو ڈالا گیا تھا تب ان کو سنائے نا کہ دیکھو اب تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سنیں. صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بغیر روح کے ان مردہ جسموں سے آپ بات کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اچھا یہ سن رہے ہیں, تب کیا؟ تو اس کے اوپر جواب یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کفار نبی اکرم اور مسلمانوں کو بڑا پریشان کرنے والے اور اسلام کے خلاف آنے والے تھے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے تو یہ نبی کے لیے خاص ہے. اگر کوئی کسی بابا کو, کسی مردے کو پکار رہا ہے تو کیا نعوذ باللہ وہ نبی کے درجے پر ہے؟ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا نہیں کہتے تو تم شان نبی میں گستاخی کہتے ہو. اب ہم تم سے کہتے ہیں, اگر تم یہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردے کو سنا رہے ہیں تو ہم بھی کسی مردے کو سنائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک ہے. نعوذ باللہ, نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور ہم حقیر ہیں, ہماری اوقات ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے, سننے, دیکھنے, کہنے, کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے, وہ ہماری آواز نہیں سن سکتے. اگر وہ سن بھی لیے اس کا جواب نہیں دے سکتے. اللہ رب العالمین ہماری آواز ان تک پہنچایا, ہماری آواز نہیں. ایک بات کیا ہے, بغداد میں جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر ہے, عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کون سی لینگویج آتی؟ عربی لینگویج. اب ادھر اردو میں, تیلگو میں, انگلش میں پکار رہے ہیں تو کیا وہ لینگویج سمجھیں گے؟ ذرا عقل لگا لیے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا کہ یہ کام اللہ کا ہے, دعاؤں کا سننے کا, منتوں کے سننے کا, اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو برسات ہم پر نازل ہو رہی ہے اللہ اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا. اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا. اللہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں چلنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.